ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے شرک کیا ہے اور اس سے کیسے بچیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے باٹنی پڑھنے کے لیے، زوالوجی پڑھنے کے لیے، ہم ایک ایک سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے 16 سال لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹائم لگایا تو وہ کہے گا کہ میں نے 16 سال اور 20 سال تو میں نے پڑھائی کے لیے لگا دیے، پھر اس کے بعد میں پریکٹسنگ کے دوران بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کسی وکیل سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے سال سے یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اتنا پڑھا اور ابھی میں پریکٹس کر رہا ہوں تو ابھی پڑھتے جاتا ہوں، یہ کتابیں جو میں پڑھتا ہوں۔ آپ ایک معمولی ایک دکان چلانے والے سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے فارماسیوٹیکل جو آپ نے اتنی بڑی دکان کھولی ہے، آپ کو ایک ایک دوا کے بارے میں کیسے معلوم ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے سبجیکٹ کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ سبجیکٹ جس کے اوپر ہمارے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، سوال یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے کیا تم نے کوئی ٹیوشن اٹینڈ کیا ہے؟ کیا تم نے کوئی اس کے لیے ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ نے کوئی MBBS جیسا ایک 8 سالہ کورس کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم دنیا کو آخرت سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم دنیا کو آخرت سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے 8 سالہ کورس، دنیا کمانے کے لیے 10 سالہ کورس، لیکن دین کے لیے اور شرک اور توحید میں فرق کرنے کے لیے کوئی کورس نہیں، بدعت اور سنت میں فرق کرنے کے لیے کوئی ورکشاپ نہیں، آپ کے زندگی میں کوئی کلاس نہیں، تو پھر کیسے ہوگی آخرت کی کامیابی؟ کیسے ہمارے لیے ممکن ہوگی؟ تو ایک خطبے میں مختصر طور پر ایک شرک کا سبجیکٹ کیا ہے، اگر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو صحیح بخاری کھول لیجئے ایک مرتبہ۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر کتاب الطہارہ ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، تو بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید بھی ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ بھی ہے۔ آپ جب یہ کتاب کھولیں گے ایک ایک حدیث پڑھتے جائیے اور ہندوستان میں ہونے والے شرک کے بارے میں ذرا غور کریے، آپ کے آنکھ سے آنسو نکل پڑیں گے کہ امت مسلمہ کہاں جانا تھا اور کہاں پڑی ہوئی۔ یہ وہ امت جو دنیا کو توحید بتانے کے لیے آئی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن آج یہ امت خود شرک میں پڑی ہوئی۔ کتاب التوحید ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی اٹھا کر پڑھی آپ، ابن مندہ کی کتاب الایمان اٹھا لیجیے آپ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب الایمان اٹھا لیجیے آپ، صحیح مسلم کے اندر کئی کتابیں ہیں، اس کے اندر سے کتاب الایمان اٹھا کر پڑھیے اور صرف جسٹ امیجن کیجئے کہ امت کہاں پڑی ہوئی ہے جبکہ اس کو کہاں جانا تھا۔ یہ حدیث پر عمل کرنے والی قوم کیا اس ٹائپ کا شرک کر سکتی ہے؟ آخر اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا کیوں رہے؟ جانے کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف صحیح طور پر حاصل نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ کا صحیح تعارف ہوتا تو کسی کی طرف جانے کی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو شرک کیا ہے؟ اس سبجیکٹ کو ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھے اور اس کو کما حق و ادا کرنے کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کرے، تو جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ باتیں یہ ہیں کہ ایک ہے توحید اور دوسرا ہوتا ہے تندید۔ توحید، تندید، توحید کا راستہ صحیح، تندید کا راستہ بھٹکا ہوا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ توحید قل هو اللہ احد، جو احد کا ورڈ ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورڈ نقل کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کا ورڈ استعمال کیا، اور سنن
امام الدارا قطنی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو اس وقت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ورڈ استعمال کیا، اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو توحید کا جو ورڈ استعمال کیا گیا احادیث میں، صحابہ اکرام نے یہ قل هو اللہ احد اس آیت کی بنیاد پر آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا، اسی کو سواء السبیل کہا گیا، اسی کو حق کہا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں ہے باطل راستہ، اس کے مقابلے میں ہے ضلالت اور گمراہی والا راستہ، اس کے مقابلے میں ہے ظلم والا راستہ، اس کے مقابلے میں ہے بھٹکا ہوا راستہ، اس کو کہتے ہیں تندید۔ یہ تندید کا ورڈ نکلا ہے ند سے۔ ند مانے شریک بنانا، پارٹنر بنانا، ساجھی مقرر کرنا، رتی برابر بھی۔ جیسے ایک آدمی زیادہ شراب پیے، زیادہ نشہ لانے والا اگر حصہ پیے تو اس کا کم حصہ بھی ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ پینے سے آپ کو نشہ ہے تو اس کا کم مقدار بھی حرام ہے۔ تو شرک شرک ہے، چاہے آپ نے رتی برابر کیا، چاہے آپ نے بڑا کیا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک آدمی نہیں کہہ سکتا چھوٹے موٹے غلطیاں ہیں نا، نہیں اس کو ایسا اس کا مطلب آپ نے سبجیکٹ کو سمجھا نہیں، اس کا مطلب آپ نے اس کا سیریسنس اور اس کی سنجیدگی پر آپ نے غور نہیں کیا۔ تندید قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس پر زر لگائی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ دو آیتوں پہ غور کریے آپ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 21-22 پر غور کریے آپ۔ اس کے اندر اللہ نے توحید کا راستہ اور تندید کا راستہ دونوں بتاتے ہوئے کہا کہ توحید کا راستہ بالکل صحیح ہے اور تندید کا راستہ بالکل غلط ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، یعنی عبادت کا حق کس کو ملنا چاہیے؟ جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک عقل میں بیٹھنے والی بات سمجھائی جا رہی، تم اپنے سجدے اس کو دو، عبادت اس کو دو جس نے تم کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بنا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو ایک رزق کی فراوانی ہو جائے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ند مت بناؤ، تندید کا راستہ اختیار مت کرو، تم شریک مت بناؤ، تم ساجھی مت بناؤ۔ تو ایک راستہ ہے توحید کا راستہ، بالکل صحیح، دوسرا راستہ ہے تندید۔ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں فی الوقت بڑے لیول پر، اگر آپ 73 فرقوں کو بھی دو میں بانٹنا چاہ رہے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، تو مسلمانوں میں فی الوقت دو فرقے ہیں۔ ایک توحید کے راستے والا فرقہ جو جنت میں جانے والا راستہ، اللہ تعالی ہم کو اس میں سے بنا دے۔ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ اس کو بھی براڈ کیٹیگری میں کرنا چاہے تو ایک ہے توحید والا راستہ، دوسرا ہے تندید والا راستہ، ند بنانا۔ اب آپ پڑھیے سورہ بقرہ پڑھیے، اس کے اندر دیکھیں آپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ
کے ساتھ ساتھ ند بناتے ہیں. ند مانے ساجھی بناتے ہیں, شریک بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, وہ اس ساجی کو ویسے ہی چاہنے لگتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو توحید والے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے. ایک ہی آیت میں توحید کا راستہ بھی بتا دیا گیا اور تندید کا راستہ بھی بتا دیا گیا. ند کا مطلب ہوتا ہے شریک بنانا, ساجھی بنانا, شبیہ بنانا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شبیہ بنا لینا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مخلوق اور خالق کو برابر کرنے کی کوشش کرنا. شیخ اسماعیل شاہ شہید انشاءاللہ الدہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان میں کہتے ہیں کہ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دو, صرف اسی کو شرک نہیں کہتے. کسی بھی شکل میں تم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں اس کو توحید اور تندید کو بتانے کی کوشش کروں, اللہ کی ذات میں, اللہ کے ناموں میں, اللہ کی صفتوں میں, اللہ کے کاموں میں اور اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں, ان 5 حقوق میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے 5 حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے. قل هو اللہ احد, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے ہیں. کس چیز میں اکیلے ہیں؟ احد فی ذاتہ, احد فی اسمائہ, احد فی صفاتہ, احد فی افعالہ, احد فی عباداتہ. یعنی 5 چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں. سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ اکیلے ہے اپنی ذات میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہے اپنے ناموں میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہے اپنی صفتوں میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہے اپنے کاموں میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں من جملہ عبادات کی ساری شکلوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہے, اس کا کوئی بھی شریک نہیں. مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہم کب بدھ بنائے, اب یہ تو ظاہری شرک ہے. ہم کب جو ہے لوہے کا, لکڑی کا, ہم نے کب بدھ بنایا؟ تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی اسی کو شرک سمجھتے ہو. ایک شرک خفی بھی تو ہوتا ہے کہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا, لیکن آپ کی سوچ, آپ کی حرکتیں یہ بتلا رہی ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں یہ 5 چیزوں میں آپ کسی کو شریک کر رہے ہیں. نظر نہیں بھی آ رہا ہے, لیکن آپ کے باتوں سے یا آپ کے افعال سے یا آپ کے عقیدے سے وہ نمایاں ہو رہا ہے, تب بھی آپ شرک کے راستے میں. اگر ایک آدمی نے ند بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اب یہ 5 چیزوں میں غور کریے, اگر کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں ند بنایا, شریک بنایا, مثال کے طور پہ کہتے ہیں یا نور من نور اللہ, آپ نے ذات میں شرک بنا دیا, آپ نے ذات میں ند بنا دیا. یا علی کر مدد, آپ نے یا لگایا اس کے اندر, علی کا ورڈ استعمال کیا آپ نے, کر مدد. یہ جو طریقہ ہے مانگنے کا یہ کس کے لیے تھا؟ یا اللہ کر مدد, اے اللہ تو مدد کر. تو یہاں پر آپ نے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں ایک ند مقرر کر دیا. یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اللہ کے لیے کچھ کرو. آپ نے یہاں پر اللہ کی ذات کے مقابلے میں ایک ند بنا دیا. یا نور من نور اللہ, یا علی کر مدد, یا غوث آدم دستگیر. اب آپ نے یہاں پر کیا نام لیا آپ نے. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ حکم لگائیے کہ آپ نے کیا کیا. میں آیتیں پڑھتا ہوں, میں حدیثیں پڑھتا ہوں, آپ حکم لگا لیجئے کہ آپ نے کیا کر لیا. کیا آپ نے ایک ڈینجر راستہ اختیار نہیں کیا؟ کیا آپ نے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا؟ کیا آپ اگر ایسا کر رہے ہیں, میں ہوں چاہے آپ ہو, کیا ہم کو یہاں پر تھوڑا رک کر غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام میں ند بنا, اللہ کی ذات میں ند بنانا. اب دوسری ہے اللہ کے نام میں ند بنایا آپ نے.
اب نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ بندوں کو آپ دے نہیں سکتے. کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کہ بھئی نیت کے حساب سے کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، العلی غلط ہے. آپ اگر کہتے ہیں حلیم کوئی بری بات نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں الحلیم غلط ہو گیا. آپ کچھ ایسے نام ہیں جہاں پر نیت سے فرق ہو جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے نام ہیں جہاں پر آپ کو کلیئر نہیں ہوتا کہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جیسے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام فارسی میں چینج کر کے رکھنے کی کوشش کی. اب لوگ کیا کرتے ہیں، عربی میں بنائے تو پکڑے جائیں گے. غریب النواز، آدھا فارسی آدھا عربی، نیا کیوں؟ تاکہ کوئی نہ پکڑ لے. پکڑیں گے تو لوگ بولیں گے بھئی یہ معنی نہیں ہے. اگر اس کا ترجمہ کریے غریبوں کو نمازنے والا، اب قرآنک ورڈ اس کا تلاش کرتے ہیں تو نکلتا ہے المنان، الوہاب. یہ تب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے. پھر آپ ڈینجر کام کر رہے ہیں. اچھا کس نے آپ کو اجازت دی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروول ملا. غریب النواز کو اپروول کہاں سے ملا؟ کس نے اپروول دیا ہے؟ بندہ نواز، گنج بخش. اب اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو اس کا مطلب تھا الرزاق. اب آپ غور کریے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا یہاں پر؟ آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ کے ناموں میں آپ ند بنا رہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں، یہ 5 چیزوں میں کسی کو ند مت بناؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ آندادا، تم اللہ کے لیے ند مت بناؤ، نہ ذات میں، نہ نام میں، نہ صفتوں میں، نہ کاموں میں، نہ اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں. کسی کو تم ند مت بناؤ. لیکن آج امت مسلمہ کیا ذات میں ند بنا رہی ہے؟ نہیں بنا رہے. غور کریے، ناموں میں ند بنا رہی ہے کہ نہیں بنا؟ صفتوں میں ند بنانے کا ذرا غور کرتے ہیں. جب مغل سلطنت تھی، اللہ تعالیٰ اسلام کے نام پر غیر اسلام اگر پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مسلم حکومتوں کو اکھاڑ دیتے. اسپین کے مسلمانوں نے کہا اللہ کے نہ نام ہے نہ صفتیں، اسپین کی حکومت ختم. بغداد کے مسلمانوں نے کہا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، بغداد کی حکومت ختم. تاتاریوں کے ہاتھ سے تہ تہ ہو گئے. مغل سلطنت نے کہا ذل الہی. اچھا، یہاں کے بادشاہوں نے اللہ کی کچھ صفتوں کو بانٹنے کی کوشش کی، اور اس زمانے کے باباؤں نے اللہ کے کچھ صفتوں اور ناموں کو لینے کی کوشش کی. غریب النواز، بندہ نواز، گنج بخش، دستگیر، آدم، غوث آدم. اب یہ الفاظ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہاں سے کس کو اپروول مل گیا؟ کہاں سے آپ کو ڈر نہیں ہوتا یہ نام استعمال کرتے وقت پر کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کروانے کی بھی ضرورت ہے. لوگوں کو جا کر اس پر سوچ. بھائی آپ خود حکم لگائیے. ہم حکم لگا دیتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ خود حکم لگائیے کہ کیا ہو رہا ہے. سب ان آیتوں کی روشنی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خود غور کرانے کا سبجیکٹ ہے، تدبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں افلا ينظرون. کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. جب آدمی غور کرتا ہے تو اس کا دماغ کھل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں ند بنانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے کام، مارنا اور جلانا سب اللہ سبحانہ، روزی دینا اور روزی نہیں دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، بیماری دینا اور بیماری ختم کرنا، شفا دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. یہ پوری کائنات چلا، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت. کائنات کا حاکم، مالک، خالق، مدبر، اس پورے کے تصرف کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب نوکری نہیں ملتی تو ایک آدمی کہتا ہے کوئی فلاں بابا کے پاس، فلاں خبر کے پاس جاؤ تمہاری بگڑی بن جائے گی. تم اگر یہ تاگا ڈال لو بگڑی بن جائے گی، تم ایسا کرو بگڑی بن جائے گی، تم نظر مانو بگڑی بن جائے گی، تم وہاں جا کر ایک بکرا ذبح کر دو بگڑی بن جائے گی. جا کر سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ گھر سے نکلے اس نیت سے تو گھر سے شرک شروع ہو گیا. وہ جا کر سجدہ کرنا تو خیر بہت بڑا شرک ہے.
آپ جو گھر سے اس نیت بنا، یہ نیت میں ہی شرک شروع ہو گیا آپ کا. آپ نے ایک ایسا سفر کر لیا جہاں پر آپ کے دماغ میں بات آتی ہے کہ اب یہ سارے کام یہاں نمازوں سے نہیں بنتے، مسجد میں جا کر دعائیں کرنے سے نہیں بنتے، جہاں تم ہو وہاں پر دعائیں کرنے سے نہیں بنتے. اب کوئی اور بھی ہے جو آپ کی بات اللہ تک پہنچا کر اور آپ کی بات کروا دیتا ہے. تو گویا کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا شروع کر دیا. اللہ کی ذات میں کوئی ند نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کے ناموں میں نہیں، اللہ کی صفتوں میں نہیں، اللہ کے کاموں میں نہیں، اور اللہ کے لیے کی جانے والی جتنی عبادتیں. اب عبادت 4 قسم کی عبادت: قلبی باتیں، توکل، خوف، امید، یہ دل سے ہونے والی بات ہے. آپ نے کسی اور پر توکل قائم کر لیا، کسی اور سے آپ عقیدے والا ڈر. ایک ہوتا ہے نیچرل ڈر، شیر آیا ڈر ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ڈر، یہ نیچرل ڈر ہے، یہ فطری ڈر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے والا ڈر. اگر آپ نے اس سال عرس نہیں کیا تو آپ کے گھر میں یہ مسائل آنے والے ہیں. یہ کون سا خوف پیدا ہو رہا ہے؟ غور کریے آپ. یہ دل کے اندر آپ نے ایسا کیسا خوف پیدا کر، یہ عقیدے والا خوف یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. عقیدے والا خوف، توکل، امیدیں، یہ دل سے ہونے والی عبادتیں. جسم سے ادا ہونے والی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، نماز کے اندر ہونے والے سارے اہم عبادتیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. اب یہ ساری جو بھی آپ عبادتیں کر رہے ہیں یہ سب عبادت کے قسمیں ہیں. قلبی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، بدنی عبادتیں بھی اس کو کہیں گے، اور قولی عبادتیں. آپ کہتے ہمیشہ کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. آپ کہتے یا رسول اللہ. اب التحیات کے اندر ایک مرتبہ ذکر ملا، وہ دعا کے طور پر ہے. آپ قبر کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے، اپروول مل گیا، صحابہ سے اپروول ملا آپ کو وہاں پر. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروول ملا. یہ 2 کے علاوہ کہیں پر بھی اگر آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا اپروول کا ہے، اس کا پروف کا ہے. کیا عقیدے کے اندر پروف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا عقیدے کے اندر پروف کی ضرورت نہیں؟ اگر بغیر دلیل کے جو چاہے عقیدہ آپ رکھ لے سکتے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کون بتائے گا ہم کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے، وہ ہم کو بتائیں گے. عقیدے کے اندر، اتباع سنت کے مسائل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی بھی دنیا کا آدمی یہ کہے گا کہ عقیدہ آج سے یہ چلے گا اور عبادات کی شکلیں یہ چلیں گی، تو ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہونے والا. آپ اگر کہیں پر بھی قولی عبادتیں، قولی، آپ کے قول سے اللہ نکلنے کے بجائے یا علی یا غوث، تو آپ کے زبان میں شرک ہے. اگر دل میں اللہ کے علاوہ عقیدے کا خوف کہیں اور کی طرف ہو گیا تو آپ کے دل میں شرک ہے، دل خراب ہو گیا، دل پلید ہو گیا آپ کا. اگر یہ سجدہ جا کر کسی قبر پر ہو گیا تو آپ کے جسم میں شرک آ گیا. مالی عبادتوں میں شرک. اگر قربانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. اب اگر آپ نے یہ قربانی، یہ مال، آپ نے مال لگا کر حج کا سفر کیا، آپ توحید کے راستے پر ہیں، مال لگا کر آپ نے کسی ایسے شہر کا سفر کیا جہاں پر مزاریں ہوں، اور اس مزار کی طرف سجدہ کرنے کی نیت سے اگر آپ گئے ہیں، عبادت کرنے کی نیت سے، شرک کرنے کی نیت سے اگر آپ گئے ہیں، تو گویا کہ مت اکلا کہ آپ کا پورا سفر اور آپ نے جو مال پورا جو خرچہ کیا، آپ کی مالی عبادت، آپ کے مال میں شرک آ گیا. یہ مالی عبادتوں والا شرک. زبان کو پاک کرنا ہے تندیس سے، اپنے جسم کے بدنی اعمال کو پاک کرنا ہے شرک سے، اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا ہے، اپنے مالی عبادات کو شرک سے پاک کرنا ہے. تب جا کر آپ کہیں گے یہ بندہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا، اللہ کے ناموں میں شریک نہیں کرتا، اللہ کے صفتوں میں شریک نہیں کرتا، اللہ کے کاموں میں شریک نہیں کرتا، اور یہ بندہ اللہ کے عبادات کی جتنی قسمیں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں موحد. لیکن اگر یہ شرک اس میں سے کسی بھی شکل میں وہ شرک کرتا ہوا مر گیا،
حدیث سنیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 92، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا، اور ایک روایت میں ہے من مات وہو یجعل من دون اللہ ندا، اگر کوئی آدمی اس حالت میں مر جائے کہ اس نے ایک ند بنایا، اللہ کے ساتھ کسی بھی شکل کا اس نے شریک بنا لیا، دخل النار، تو جہنم میں جائے گا۔ غلط راستہ ہے، غلط راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ نے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون-سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے لیے ند بنائے جبکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، اس کے ساتھ کہ تو کسی کو شریک مت کر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ غور کر کے دیکھیں، ان الکفر لشرک عظیم نہیں کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، ان الکفر لظلم عظیم نہیں کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا۔ یعنی خاص طور سے شرک کو، حالانکہ شرک علماء کرام کہتے ہیں شرک کفر ہے، کفر کی ایک قسم شرک ہے، کفر کے 10 راستے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نواقض الاسلام میں لکھا کہ کفر کے 10 طریقے ہیں، آدمی کفر کی طرف جاتا ہے، اس میں سے سب سے پہلا راستہ ہے شرک۔ تو گیا کہ شرک اور کفر کو کہتے دونوں ہم مانا ہے کئی آیتوں میں، لیکن ورڈ استعمال کیا گیا شرک۔ ایک آدمی کفر اللہ کو مانا ہی نہیں، ایک آدمی آپ کو دوست مانتا ہی نہیں، ایک آدمی کہتا ہے تم میرے دوست ہو، پھر بعد میں وہ آپ کو جو ہے دھوکہ دیتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک ملحد ہے، اس نے تو کہا اللہ ہے ہی نہیں، لیکن ایک ہے جو کہتا ہے اللہ ہے لیکن ساتھ میں لے جا کر شرک کرتا ہے۔ 3 قسم کے شرک بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تاریخ میں الگ الگ قسم کا شرک ہے۔ اب ابلیس نے ہوائے نفس میں آ کر شرک کیا، لیکن اس نے کفر کیا، لیکن علماء کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے انا کی بات مانی، اللہ کے مقابلے میں اس نے اپنے انا کی بات مانی، اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، یہ قسم کا شرک ہے، اس نے اپنے خواہشات میں آ کر کہا میں تمہارا رب ہوں۔ نمرود کا ایک شرک ہے، وہ کہتا ہے انا احیی و امیت۔ دوسرے قسم کا شرک ہے اللہ کا حصہ بنانا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عزیر یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، حصہ بنا۔ تیسرے قسم کا شرک کیا ہے؟ باہر کی چیز کو کہتے ہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کفار قریش کا شرک۔ 360 بت باہر کے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ زمر سورہ 39 کے آیت نمبر 3 میں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری عبادتیں اللہ تک پہنچا دے۔ یہ بھی غلط، ایکسٹرنل سروس لینا بھی غلط۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا شرک عبداللہ بن سبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد سب سے پہلا شرک کرنے کی شروعات کرنے والا عبداللہ بن سبا آ کر کہتا ہے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر وہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلول کر گئے، یا نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے شرک کیا، کچھ افکار چھوڑے، بعد میں آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے امت مسلمہ کے اندر ایک حالت یہ آ گئی کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہاں پر کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں، لیکن یہاں پر مسلمان ایک مسلم کی خبر سمجھ کر یہاں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ تک بات گئی تو بادشاہ نے کھود کر دیکھا تو اندر سے عیسائیوں کا تابوت نکلا، یعنی وہ خبر کو سجدہ کرنے والوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اندر جو ہے تابوت ہے یا اندر کوئی ولی ہے، اور اگر ہے بھی تو کیا قرآن مجید نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی خصوصیت کو کسی اور کی طرف پھیرنے کی اجازت دی؟ نہیں دی۔ اگر آپ نے اللہ کی کسی بھی خصوصیت کو کسی اور کی طرف پھیرنے کی کوشش کی تو دراصل یہ ہے شرک۔ اور قرآن مجید میں سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے
18 से ज्यादा नबियों का जिक्र करने के बाद कहा वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये भी शिर्क करेंगे तो इनके अमल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद सूरे जुमर नंबर 39 के आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्ना, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल तबाह कर दिए जाएंगे। हर आदमी को, हर मुसलमान को चाहिए कि सोचे कि इतनी मेहनत से नमाज पढ़े, इतनी मेहनत से रोजा रखे, इतनी मेहनत से ज़कात दे, इतनी मेहनत से हज करे, घट्टे आ जाए, दाढ़ी निकल जाए, पूरा माल और दौलत लगा दे, फिर उसका शिर्क करे और ये 50 साल 60 साल ये सारे अमल तबाह हो जाए। कितना सीरियस है टॉपिक है। अल्लाह ताला इस टॉपिक को समझने के हमें तौफीक अता फरमाए, लोगों को इस शिर्क से बचाने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.